آئے مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو کائنات میں نہ کسی امت کو نصیب ہوا ہے اور نہ کسی نبی کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو عطا فرمائی ہے۔ 26ویں رجب المرجب اور 27ویں کی رات نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر ہے پھر بیت اللہ شریف میں حتیم میں تشریف لے گئے، جنہوں نے حرمین شریفین کی یہ سفر کیا ہے اور زیارت نصیب ہوئی ہے کو پتہ ہے کہ کعبے کے بالکل ساتھ ایک دیوار بنی ہوئی ہے گول، اور اس کے اندر کے احاطے کو حتیم کہا جاتا ہے، اور یہ حتیم جو ہے یہ اصل میں کعبے کا حصہ ہے۔ اس وقت جب یہ چار دیواری بنائی جا رہی تھی اور یہ مکان بنایا جا رہا تھا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کا دھیان تھا کہ کچھ بڑے لوگ تو آئیں گے جو کعبے کے اندر داخل ہوں گے اور اندر جا کے نفل پڑھیں گے، ان کے لیے یہ سعادت ہوگی، لیکن میری امت کے کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہوں گے جو اندر نہیں جا سکیں گے، تو یہ کعبے کا حصہ ہے لیکن اس کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ آنے والے امت کے غریب لوگ بھی کعبے کے اس حصے میں اندر جا کے اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر سکیں، اپنی پیشانیوں کو جھکا سکیں، تو اس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک حلق سے لے کے ناف تک اس کو شق کیا گیا ہے، مطلب کھولا گیا ہے، اور بیچ میں سے آپ کا قلب اطہر، آپ کا دل مبارک نکالا گیا ہے اور ایک تشت میں رکھ کے اس کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی دل کا ایک وال بند ہوتا ہے تو انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے جب اٹیک ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دل مبارک باہر نکال دیا گیا ہے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دل کی محتاجی نہیں ہے بلکہ دل آپ کا محتاج ہے، جو باہر بھی نکال لیا گیا ہے، دھویا بھی جایا ہے، آپ کا سینہ مبارک بھی شک ہوا پڑا ہے، آپ خود دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ زمزم کے ساتھ دھونا کوئی فضیلت والا عمل ہے، بلکہ یہ تو جو زمزم کو عزتیں اور رفتیں زیادہ ملی ہیں وہ اس وجہ سے کہ آب زمزم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بوسے دیے، اور اسی لیے اس نسبت کے ساتھ پھر امتیوں کو چاہیے کہ پھر اس کو سیر ہو کے پئیں، کیونکہ یہ وہ مقدس پانی ہے جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ نسبت ہے۔
براق بھی لایا گیا ہے. وہ ستونات بھی مطاف میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ آج کل تو ان کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے جہاں سے یہ اس شہر کا آغاز ہوا تھا. تو وہاں پہ آپ نے توقف فرمایا کہ میں تو آج براق پہ سوار ہو جاؤں گا، اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بھی برس رہے ہیں. جبرائیل امین پوچھتے ہیں آج تو خوشی کا مرحلہ ہے، آج تو آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی فرشتہ گیا ہے، نہ کوئی اور مخلوق کی کوئی چیز پہنچ سکتی. جو کچھ بھی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے بس. آپ اکثر بیرون ممالک میں یا آپ میں سے حرمین شریفین کا سفر نصیب ہوا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بدایہ اور نہایہ، یعنی بدایہ طواف اور نہایہ طواف. مطلب ہے یہاں سے شروع کرنا، یہاں پہ اختتام ہے، یہاں سے فلاں چیز کا ایریا شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ انتہا ہے. تو سدرۃ المنتہا مطلب وہاں پہ ہر چیز کی انتہا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. فرشتے بھی، فرشتوں کے سردار بھی، اس سے آگے کوئی شے بھی نہیں جا سکتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے محبوب ان بلندیوں پہ گئے ہیں کہ 14 طبق نیچے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس اوپر ہے. اتنی بلندیاں جا رہے ہیں تو پھر توقف فرمایا اور آپ فرماتے ہیں میں تو براق پہ سوار ہو جاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو کتنی تکلیف میں ہوں گے، کیسے جائیں گے. تو جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام لے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں. جب آپ کی امت کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جو جانور انہوں نے قربانی کیے ہوں گے وہ بطور سواری اللہ ان کے لیے انتظام فرما دے. راستے میں بہت سارے مرحلے آئے جہاں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرے. آپ نے دیکھا ہے قبر کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ براق کتنا تیز تھا، جہاں اس کی نظر جاتی وہاں پہ قدم ٹکتا. اور آپ جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں، تو واپسی پہ شام محلے میں پہنچتے ہیں تو کوئی ایک آدھ بندہ ایسا مل ہی جاتا ہے جو کہتا ہے یار تو بڑا اونچا ہی ہو گیا، تو دیکھے ہی نہیں میں آوازاں دے دے کے بولتے ہیں نا ایسے. تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے دیکھا ہی نہیں، سپیڈ زیادہ تھی، رش زیادہ تھا، دھیان ہی نہیں گیا آپ کی طرف، میں تو اپنے اس میں مصروفیت میں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا ہے. تو ہماری کتنی سپیڈ تیز ہوتی ہے؟ 20 40 60 80 100، اس سے زائد تو نہیں ہوتی ہے. تو ہم ساتھ والے کھڑے بندے کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اتنے ہم اس میں متوجہ ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں، اتنا دھیان ہمارا اتر ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ براق ہے جس کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، اور ہم تو سڑک کے اوپر ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ زمین کی تہوں میں دیکھ رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دیکھا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے. اتنی تیزی میں زمین کے اندر کے معاملات کو دیکھنا، کیفیت دیکھنا، کیا پڑھ رہے ہیں یہ پتہ کرنا. تو یہ نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر ہے. اتنی تیزی میں آپ زمین کے اندر کے معاملات بھی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. راستے میں پھر مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے انبیاء کرام، جملہ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام صفوں میں اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بات دھیان سے سننے والی ہے بھائی، وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علم میں سب سے زیادہ اس کو امام بنایا جاتا ہے. اگر علم میں سارے برابر ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہو، متقی زیادہ ہو، اس کو امام بنایا جاتا ہے. پھر تقوی میں بھی سارے برابر ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ حسن میں جو سب سے زیادہ ہو
خوبصورت زیادہ ہو، جمال زیادہ ہو، اس کو پھر امام بنایا جاتا ہے۔ یہ کیٹیگری ہے، بہت سارے لوگ ہو تو ان میں سے امام بنانے کے لیے پھر یہ معیار رکھا گیا ہے، پہلے علم، پھر تقوی، پھر حسن۔ اور جب سارے انبیاء کرام کی طرف نظر دوڑائی گئی، جہاں علم والے بھی بہت بیٹھے تھے، جہاں تقوی والے بھی بہت تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسن کے پیکر بھی بیچ میں موجود تھے، لیکن بات یہاں پہ رکی ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ علم دیکھا ہے تو اوپر، تقوی دیکھا ہے تو اوپر، حسن دیکھا ہے تو اوپر۔ تو سارے انبیاء کرام انتظار فرما رہے ہیں اپنے امام کا، نماز وہاں پہ پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر، متعدد انبیاء کرام سے راستے میں ملاقاتیں ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پر سارا کام انتہا پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ منتہا، یہ اینڈ ہے، یہ باؤنڈری ہے، یہاں پہ بس، اور اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی کائنات میں جا سکا ہے تو وہ میرا اور آپ کا نبی آمنہ کا لال ہے، بس۔ یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں۔ انبیاء کرام یہ دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعا مانگی ہے، اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، ہاں ایک آنکھ ہے میرے حبیب کی۔ جب پہنچے تو کتنی قربت نصیب ہوئی، کتنی قربت نصیب ہوئی۔ ایک ایسا وقت ہے جب طور کے اوپر تجلی کا کچھ حصہ نازل ہوتا ہے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، وہاں پہ گئے ہوئے لوگوں پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ خداوند عالم کو شان کے مطابق دیکھا جا رہا ہے، زیارت کی، نوازا گیا، تحائف دیے گئے۔ امت کے لیے بھی دیا گیا ہے تحفہ، جو آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم اس تحفے کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں اس انگوٹھی کی زیادہ فکر ہوتی ہے جو ہمیں دوست گفٹ دیتا ہے، اور اس تحفے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے جو میرے اور آپ کے لیے لامکان کی بلندیوں سے آمنہ کا لال لے کے آیا۔ 50 نمازیں دی گئی ہیں، 50 امت کی معراج کے لیے۔ اور راستے میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ واپس عرض کی ہے کہ آپ جائیں، کمی کروائیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ بھائی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا بھائی کتنی نمازیں فائنل ہوگی اور کتنی دے کے بھیجنی ہے؟ جو پہلے 50 دے دی پتا تھا نا، لیکن یہ اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کے لیے یہ اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بار بار محبوب واپس آئے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بہانہ ڈھونڈا ہے کہ بار بار اپنے رب کا دیدار کریں گے اور واپس آئیں گے تو میں آپ کی آنکھیں دیکھوں گا۔ اور پھر 5 رہ گئی ہیں، اور ہم آج 5 سے بھی معلوم ہیں۔ فرمایا جو بندہ صحیح طریقے سے 5 ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 50 نماز، لیکن پڑھے صحیح، توجہ ہو ادھر۔ میرے مرشد کریم بھی سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر نمازی بننا ہے تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ باوضو رہنا شروع کر۔ کیا کریں؟ بول سکتے ہیں تو بول دیں، باوضو رہنا شروع کر دیں۔ کیوں بھائی باوضو رہنے سے بندہ نمازی کیسے بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ تر نمازیں اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ وضو کا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا وضو ہوگا، آپ سفر میں ہوں گے، آپ دکان پہ بیٹھیں گے، آپ گھر میں ہوں گے، تو یہ جملہ آپ نے سنا کہ یار وضو تو پہلے سے ہے تو یہاں بیٹھ کے نماز نہ پڑھ لیں، یہاں رک کے، یا وضو تو پہلے ہے تو یہاں پہ ذرا گاڑی روک کے نماز نہ پڑھ لیں، پھر ٹائم گزر جائے گا۔ تو آپ باوضو رہیں گے تو 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک، اللہ رزق میں وسعت نصیب فرمائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ حضرت خواجہ صاحب خواجہ احمد مہدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہتا ہے میں نے مرید ہونا ہے لیکن ایک شرط ہے، نماز میں نے کوئی نہیں پڑھنی۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی ٹھیک ہے آپ نے نہیں پڑھنی ہے،
بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور حکمت بھری ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا اپنی زبان میں آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لالو اس طرح کی ٹکا تو خالی 5 ٹائم وضو کر کے رکھا. بس کچھ دن گزرے، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، واپس آیا، پوچھا ہاں بھائی صورتحال کیا بنی ہے؟ کہتا ہے بھائی میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں. پوچھا کیوں بھائی؟ تو نے تو مجھے کہا تھا بھائی میں مرید اس شرط پہ ہوں گا کہ میں نماز نہیں پڑھنی. تو عرض کرتا ہے کہ جو مشکل کام تھا وضو والا وہ آپ نے کروا لیا، تو نماز کون سا مشکل ہے؟ میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو ہم بھی وہ معراج حاصل کریں جو میرے اور آپ کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. وہاں پہ بہت سارے مشاہدات کیے گئے، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور بہت ساری قومیں دیکھی گئی ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کان پہ ہاتھ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو ہاتھ رکھ کے آپ کو سنا دے. اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں تو، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح. فرشتے پکڑتے، آگ داخل کرتے اور ان کی پشتوں سے وہ باہر نکلتی. پوچھا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے غصب کیا کرتے تھے. ایسی قوم دیکھی گئی ہے کہ جن کے پیٹوں میں سے سانپ نظر آتے، سانپ باہر دکھائی دیتے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا مال کھاتے تھے. سود کا مال. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا سود کی انتہا تنگ دستی ہوتی ہے. آپ پیسے رکھوانے جاتے ہیں تو آپ کو بریف کیا جاتا ہے بھائی آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو. فائدہ نہیں ہے. تینوں بندے، لکھنے والا، لکھوانے والا یعنی حساب کرنے والا، پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کروانے والا جس کے ساتھ سود لگتا ہے، تینوں برابر ہیں. سود کا مال کھاتے تھے، ان کے پیٹوں میں اس طرح یہ عذاب دکھائی دے رہا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سود کا کاروبار کر کے کروڑ پتی بنے ہیں. اور پھر میں نے ان اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ صبح کے وقت وہ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے مانگ کے کھاتے، شام کے وقت پھر لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی. سود کا کاروبار کرتے. اور بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا جب تم نماز استسقاء ادا کر لو نا، بارشوں کے لیے نفل پڑھ لو، اور پھر بھی اگر بارش نہ آ رہی ہو تو پھر ذرا اپنا لین دین دیکھ لینا، پھر ذرا اپنی تجارت دیکھ لینا، پھر ذرا اپنا ناپ تول دیکھ لینا، کس طریقے سے لوگوں سے لیتے اور دیتے ہو. اگر بارش نفلوں کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے تو پھر ادھر بھی تھوڑا دھیان کرنا پڑے گا. تو میرے اور آپ کے لیے بہت سارا پیغام ہے. ہم اپنی زندگی کا قبلہ درست کر سکتے ہیں اگر معجزہ معراج کے تمام حقائق کو ہمارے سامنے رکھا جائے تو. اور یہ ہمارے لیے معراج ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکائیں اور سجدوں کی لذت حاصل کریں. تو جہاں اللہ نے اپنے معبود کو یہ معراج، یہ بلندیاں، یہ رفعت عطا فرمائی تھی، اگر ہم سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتے ہیں تو یقیناً امت کو بھی پھر اللہ بلندیاں، عزت اور وقار نصیب فرمائے گا. دعا ہے اللہ مسلمانوں کو عزت اور وقار نصیب فرمائے. اور ان مقدس گھڑیوں میں اپنے وطن عزیز کے لیے دعا فرمائے اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اس کے باسیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.